میں روزانہ یہ الفاظ پڑھتی ہوں، اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آپ بھی ایک بار آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ نہ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بہت تیزی سے اور بہت جلد بننا چاہتے ہیں تو 1 منٹ نکال کر آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر دولت کا طوفان دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہیں پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو آپ سب کام چھوڑ کر پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے۔ یہ موقع آپ نے اگر گنوا دیا کسی مجبوری کی وجہ سے یا خود جان بوجھ کر یہ وظیفہ نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ کئی لوگوں نے یہ وظیفہ کیا اور ان کی حاجتیں مرادیں منٹوں میں پوری ہوئیں۔ اگر آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے پریشان کر رکھا ہے کہ بس ہمارے پیسے واپس چاہیے، برے حالاتوں میں، تنگ دستی میں، لاچاری میں اپنے اوپر قرضوں کا بوجھ جمع کرتے گئے، اب اتارنا بھی تو ہے۔ ایک بار آج کے دن سے کتنے بھی برے حالات ہوں، آپ کے حالات بدلتے ہی نہیں۔ آپ کے اپنے گھر والے تک اگر آپ کو تانے دیتے ہیں کہ تیری تو قسمت خراب ہے، ہمارے تو تیرے ساتھ نصیب پھوٹے ہیں، تو بد نصیب ہے، ایسے آپ کو اگر تانے سننے کو ملتے ہیں، باتیں سننے کو ملتی ہیں، اگر لوگ آپ کو خالی جیب کی وجہ سے، آپ کی غریبی کی وجہ سے آپ کو دھتکار رہے ہیں، میری بہنیں بھی سن لیں اور میرے بھائی بھی سن لیں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے ہوں گے، کیونکہ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کی الماری خالی ہے، آپ غریب ہیں۔ تو آپ آج اپنی مایوسی کو چھوڑ دیں، خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں، کیونکہ آج آپ کو وہ عمل بتاؤں گی کہ آپ کی خالی جھولی اللہ پاک نے چاہا تو بھر جائے گی۔ میرا کام ہے آپ کو سچا وظیفہ بتانا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا اپنا کام ہے۔ پڑھو گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں پڑھو گے تو پھر بھی شکایت مت کرنا، آپ کے حالات خراب ہیں۔ قرض دار پیچھا نہیں چھوڑ رہے، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، پورے سال کے وظائف ایک طرف اور یہ وظیفہ ایک طرف، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کسی بھی وقت یہ وظیفہ اپنی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو چاہو تو 1 مرتبہ پڑھ لو، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ یہ ویسا وظیفہ ہے کہ 2 منٹ کے اندر آپ لوگ دولت کے نظارے دیکھو گے، آپ اپنے گھر میں، کاروبار میں، جیب میں پیسے آتے ہوئے دیکھو گے۔ آج گھر در در کی ٹوکریں کھا رہے ہو، آج اگر مارے مارے گھوم رہے ہو تو بالکل مایوس مت ہونا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ صرف 30 سیکنڈ میں اپنی زندگی کے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیں۔ آپ کو اپنی مرضی کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جب آپ کا دل کرے۔ 1 مرتبہ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، پورے دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں تو کافی ہے۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ غیبی طریقے سے پیسوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، گھر میں برکتیں چاہتے ہو، گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہو، بیماریوں کو دور کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی غریبی فوری طور پر ختم ہو جائے، گھر میں برکتیں ہوں، کاروبار عروج پر چلا جائے، بند تقدیر کے اگر تالے کھولنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو چلتے پھرتے 1 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ اچانک دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لو، لیکن جس ترتیب سے، جس طریقے سے میں آج آپ کو بتاؤں گی، آپ نے صرف اسی طریقے سے 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کی اگر قسمت نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کے نصیب نہ چمکیں تو پھر مجھے کہنا،
آپ کو دولت نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ اگر صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھتے ہو تو یہ ایسا پاورفل دولت کو کھینچنے والا وظیفہ ہے کہ رات تک آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی، دولت ملنے کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، غیبی طریقے سے آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے محترم ناظرین، آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ نے صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، اپنی پوری توجہ، اپنا پورا دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں رکھنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ اگر گھر میں ہو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو دکان میں پڑھ لو، جس جگہ موجود ہو سکون سے آپ بیٹھ جاؤ۔ جب تمام کام سے فارغ ہو جاؤ، جب آپ بالکل فری ہو جاؤ اور ایسے وقت پر وظیفہ پڑھنا جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، اس دوران آپ کو کوئی آواز نہ دے، کوئی آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے مانگ لو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ہے ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت میں پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ کر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے تمام کردہ گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ کے حبیب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا ہے، آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرے رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جن بہن بھائیوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ دیکھ کر پڑھ لیں یا وہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ پورا عمل آپ لوگ 1 مرتبہ دہرائیں۔ محترم ناظرین، اپنی طرف سے کوئی بھی کمی پیشی نہ کیجیے گا، نہ ہی ایک کم پڑھیے گا، نہ ہی ایک زیادہ پڑھیے گا۔ جو وظیفہ
جتنی مقدار میں بتایا جائے براہ کرم اتنی ہی مقدار میں پڑھیے گا۔ محترم ناظرین، جب دوسرے نمبر پر آپ 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک وظیفہ اور پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بالکل آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی 5-10 سال کا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے اور بے حد محنت اور مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار روپے کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ کی بے نیازی کہ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے بے حساب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ تو وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ ذات چاہے تو وہ بغیر محنت کے بھی لاکھوں عطا فرما دیتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اللہ الصمد کو اسی طرح اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے گا۔ بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو اللہ الصمد کو پڑھ لے، اللہ کے بے نیاز سے مالا مال ہو جائے گا، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لیں۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگیں، آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ یہ پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ کر کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا وظیفہ پڑھ لیا، تو اس طرح آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنی پیشانی پر پھیر لیں، اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں اور اسی وقت دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، مصیبتیں، دکھ تکلیفیں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، نیک بختیاں آپ کو ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ
آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہی ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے، کشیدگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے کوئی پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کیجیے۔ جزاک اللہ۔